بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دل کھول کے پڑھو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لائق صد تکریم انتہائی محترم فاضل محتشم صاحبزادہ پیر سید حافظ علامہ فیض محی الدین شاہ سے بخاری، آپ نے حکم فرمایا حاضری دا شرف حاصل تھے. آپ دے پیر خانہ دے چشم و چراغ آستانہ عالیہ خانپور قاضیہ شریف تو قبلہ صاحبزادہ صاحب دامت برکاتکم آپ دی جلوہ فرمائی اسا سارے واسطے باعث عزت و افتخار. محترم جناب پیر صوفی رحمت آباد سیال صاحب، آپ بھی جلوہ فرمائے. گزشتہ سال بھی آپ کی زیارت تھی اور اسا سارے دی محبوب شخصیت آپ بھی جلوہ فرما ہونے والا. احتیاط دی وجہ تو اشارہ کافی ہے. حضرت قبلہ مرد کامل قطب زبان پیر جدی شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی جاری و ساری فیض چوں اپنے حصے دی خیرات پاون واسطے اسا حاضر تھے. دعا فرماؤ صدا آمنا مالکہ کو پسند ہوئے، اور جو جس دے دل وچ کوئی تمنا آرزو اور حاجت ہے اللہ وہ ساریاں پوری کرے، اور جن دل وچ کوئی حاجت نہیں اللہ حاجت بھی پیدا کرے تے پوری بھی کرے. بغیر سکھ دے کچھ نہیں، وہ زندگی نہیں جس وچ کوئی پیاس نہ ہوئے. حاضرین، تعداد نال کوئی غرض نہیں، خطابت وچ مقدار نہیں لٹھی ویندی، معیار لٹھا ویندا ہے. جس طرح دے حضرات تو سب موجود ہی ہوئے، میرے جیسے طالب علم واسطے یہ بڑا سرمایہ ہے کہ میں تو اللہ ہم کلام ہاں، اور اس تو زیادہ ان اللہ والیاں دی نگاہ ہے جڑے گرد و پیش قرب و جوار چ، اور پھر بہت سارے اللہ والے دی شادی یقیناً شریک ہیں جنہاں دا روحانی فیض سارے واسطے سرمایہ دنیا اور آخرت ہے. اگر یہ اسرار و رموز میرے جیسے بندے تے کھل ونن تے وہ محنت کرنا چھوڑ نہیں سکتے. یہ واسطے یہ مسائل پوشیدہ ہیں میری نگاہ تو، لیکن اللہ والے دی رمز کو جاننا. اور حاضرین، آسمان دے بدل زمین کو سیراب کرنا، مگر رحمت دے جڑے بدل ان ولایت دے وہ دلوں دی زمین کو سیراب کرنا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ کوئی نہیں عبادت کے لائق مگر وہ آپ. الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور قائم رہن والا بھی.
زندہ بھی ہے اور قائم رحمن والا بھی۔ آیت دا آغاز اللہ اللہ، سب تو وڈا نا، سب تو آلہ نا، سب تو بلند نا، سب تو چنگا نا، سب تو سونا نا، اللہ۔ اس میں ذات، اس میں واجب، واجب الوجود، جنہ ہونا ضروری ہے، جڑا ہے جے کو ہونا دل اوے ہے، اصل ہے بھی وہ، صرف وہ ہے۔ اللہ، علماء اس دے معنی تلاش کریں دے رہ گئے، بعض نے آکے کہ آلیہ کے نکلے، بعض نے کہ آلہ کے نکلے، بعض نے کہ لاہ کے نکلے، اس بحث کی ضرورت نہیں۔ آلیہ کے لفظ نکلے تو معنی مددگار، آلہ کے نکلے تو مدد معنی محافظ نگہبان، لاہ کے نکلے تو سب نال محبت رکھن والا، لیکن اس نال غرض نہیں، یہ لفظی بحث ہے۔ اللہ اس میں مبارک دا اتنے معنی ہیں کہ مخلوق دا علم گھٹ ہے، اس لفظ دے معنی زیادہ ہے۔ وہ دا نام ہی ایسا ہے کہ مخلوق سجدہ ریز ہو جائے، یہ میں تو نہیں، یہ نا چاہ کے ولی بن گئے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، من میرے وچ مرشد لائی ہو۔ اللہ اس میں ذات، اس میں جلالہ، جہاں چاہتا ہے وہ کھٹ گئے۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے واسطے اپنا نام اللہ پسند کیتا ہے، حالانکہ انہیں سارے نام اچھے ہیں، مگر انہیں ذاتی نام اللہ فرمایا۔ یہ تو کو نہیں پتہ چل سکتا وہ کیسا ہے، وہ کیویں ہے، وہ کہ جائے، مگر انہیں نام دا تو کو دس دیتا گیا، یہ کو کافی سمجھو، یہ کو سرمایہ سمجھو۔ ولا اللہ نے اپنے جلوے دکھائے، اپنے جلوے دکھائے، اللہ دے حسن و جمال دا مظہر اتم و ذات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ اپنی طاقت دکھاوے، ابرہہ نے یمن چھ کلیسا بنایا، گھر بنایا، وہ گھر بنایا، وہ سمجھے یہ آباد تھی سی، وہ آباد نہیں پیا تھی گا۔ حاضرین کوڑ دے گوشت کن سچ دی دال چنگی ہے، جاگ دیتا بیٹھے ہو سب کوڑ دے گوشت کن سچ دی دال چنگی ہے، بے غیرتی دے ٹکر کن حیال لنگر شفا ہے۔ بھاوے جتنے وہ کھواوے پلاوے ول بھی جھگا وسدا نہ ہس، چونکہ مسئلہ یہ ہے اللہ دے بنائے ہوئے تے بندے دے بنائے ہوئے فرق ہے۔ اللہ جے کو بنے دے بے عیب بنے دے، انگریز جے کو بناوے کانے کو بنا سکتے ہیں۔ انگریز کانے کو بنا کھڑے ہیں، بلا کانے کو کوئی عزت ملی ہے، کمینے کو عزت نہیں مل سکی، تمہاری چپ تو صدقے۔ میں عرض کیتا ہے یہ اصول فطرت ہے کہ کمینے کو عزت نہیں مل سکتی۔ اگر چار دن کئی کمینے شخص کو عزت مل بھی بنے تو کوئی نہ کوئی ایجا دھرک مار کھڑتا ہے جتوں اپنی اصل ظاہر تھی رہتی ہے۔ اللہ دے گھر دے مقابلے چ ابرہہ نے گھر بنایا۔ بھئی انگریز دی حالت دیکھو، مرزا غلام قادیان دجال کذاب مفتری، یہ آواز گھر تک نہیں آئی، ٹھیک ہے۔
جڑا اے فرشتہ یاد ہے میرے فرشتہ آدھے فرشتہ تو نہیں آدھا شیطان آدھا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءکم ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم کہ شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کریں گے جاگ دے تو بیٹھے ہو سو شیطان دو پیغام بھی دیں تے او جڑا ایدو آندہ ہے اوندا ہی نہ رکھا ہے ٹیچی وہ فرشتے دا نہ رکھا ٹیچی نہ انگلش نہ اردو انگلش ٹیچر آتا تو اردو جو استاذ آتا ای نہ رکھا ٹیچی دو دفعہ آتا ہے ٹیچی میں دوانا ہے ان دی ماں دنا کتابہ لکھا ہو ان دی ماں کو پیار نال گھسیٹی سے دینے ہیں تو سب راستہ تھی سو لیکن میں انہیں نہ بٹاتا نہیں سکتا جی جے کو پیار نال گھسیٹی سکتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کافر نالوں کو کیا سکتے ہیں ہو سکتا اللہ بھئی حاضرین اے تو ہوں پیار اللہ نہ ہے جی تے مطلب ہی نہ نسل دی لوڑ کوئی نہیں نہ ڈکشنری چاہمن کی ضرورت ہے اگر تو آپ سمجھی بیٹھے ہو سو تے اے جن اولاد کو انگریز چونا ہے اور وہ چاہندہ کیا ہے کہ دنیا ایک کچھ نہ کچھ مننے ان بغیرت کو ملون و مردود ہی مننا جا سکتا ہے اور حاضرین یاد رکھو جیجا کوئی ہوندہ ہے ولوگو وہ جائے کو لب دیں اللہ دے بڑھائے ہوئے دی گالی بھئی جی ہائے جے کو اللہ بڑھاوے سونا بڑھے دے بے عیب بڑھے دے نقص تو پاک رکھ دے کمزوری تو پاک رکھ دے حاضرین سارے نبی سونے ہیں مگر نبیان دے پیر دی تا گالی بھئی ہے سلطان انبیاء دا مقام بھی الگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا سال ہے حضور آمن والے ہن ابرہا یمن اچ کلیسا بنائے وہ وسطہ نہیں ہے ٹرکن دے بچو لکھا ودا ہوتا ہے کہ نہیں وسطے گھر بخیلہ نہیں ہون اے وسطہ تا نہیں ہے ای کو شوق تھیا بھی میں کعبہ مکہ معظمہ بہنا اون گھر کو ڈھوا دینا بلا بندے ہی تھا سے ہکتا اے بے وقوف کو کون سمجھاوے بھئی ولا یہ نہیں بستا کہ وہ ڈھانا ہی نہیں ہے ایک کو حبشہ دے بادشاہ کا عقل کر بد دماغ نہ تھی خدا نال متھا نہیں دیویدہ ہر شہرہ ٹکر جائز نہیں تو کعبے کو ڈھوامن پیا میں نہیں تے اثر نہیں منے دے مگر بہت ساری دنیا منے دی اتنے سارے بندے دا دل نہ دکھا جڑا اتنے دا دل دکھا وہ شیطان ہوتا ہے بھئی میں تقریر شروع کر دیتی ہے تو سے توجہ نہیں فرمائی جڑا اتنا دا دل دکھاوے وہ شیطان ہے تو باز آن حبشہ دے بادشاہ ابراہ کو سمجھایا ایویں تو یمن تو تیاری کر کے نمانے وہ تو ویسے نقصان تھی سی ہو سکتا ہے بربادی تھی بنے اتنے سارے بندے دا دل دکھایا بنے وبال ضرور پہنے یہ فطرت دا قانون ہے تو فطرت نال متھا نہ دے خاندانی بادشاہ ہو ان کو سمجھایا ان دی کھوپڑی الٹی ہے اے ہاتھیں کو ڈال لا کے ایک کو مان اصلے تے ہیں طاقت تے آئی اپنے لشکر کو ڈال لا کے اے بغیرت مکے آ گیا اللہ ایک کو آمن دیتا اے آیا پر او نہ آئے نہ منن آئے نہ لڑن آئے یہ آکھے انہاں کو کیا ہے نہ منے نہ لڑتے انہاں آکھے اے آپ بادشاہ ہے لہذا تیری مرضی ہے لڑ تیری مرضی ہے نہ لڑ او نہیں آنے ایک قابو تھی گیا بغیرت تہائی یہ اٹھ بات کتے میرے آقا دے جد امجد سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام آپ پہنچے آپ فرمائے سارے اٹھ ساکو دے انہا دماغ خراب ہے وہاں کہے کعبے دے تو سب متولی زمزم دے وارث مقام ابراہیم دے وارث چاہے زمزم دے وارث کعبے دے تولیت توارے کول صفا و مروہ توارے کول رکن یمانی توارے کول تے میں سب کچھ مٹاون آیا کھڑا تو سب میں نل کعبے دی گال نہیں کی تھی اٹھا دی کی تھی فرمائے میرے اٹھ میں کھڑے جیندہ گھر رہے میں تک اندھے حوالے پہ کرے نا او جانے تے تو جان بھئی یہ گال بدماش نال کی تھی نہیں بگڑے ہوئے شخص نال وہ بد دماغ نال کی تھی انہیں الٹی کھوپڑی چے گال نہیں آ سکتی
جڑے بندے اقتدار دے نشے بدمست تھی ونجن انہاں کو عقل و دانش دے گالی چنگیاں نہیں لگیاں بھئی وہ کو صرف خوشامد چاہیے یہ سدھی گال ان کی طبیعت تے بھاری ہے اور ان کی کڑوی اور حاضرین بد دماغ شخص کو وہ آکھے جی اٹھ سرکار اپنے اٹھ گرنا ہے وہ اکڑ گیا ایک گال حضرت عبدالمطلب نے بادشاہ نال کی تھی کہ کعبہ جانتے تو جان اللہ نالے گال نہیں کی تھی اللہ دے حضور آکے سجدہ کی تھے آکھنے میں کمزور ہاں تو جان دے میرے کو لشکر کوئی نہیں تے کو خبر ہے میرے کو طاقت نہیں تے کو معلوم ہے کہ میں تیرے گھر دی خدمت کرنا تیرے گھر دے مہمانہ کو پانی پی لینا انہاں کو کھانا کھوینا انہاں دے سر تے ہاتھ رکھ دا میں انہاں دی کانڈ بنوینا تو جان دے میں انہاں دا پشت پناہ ہاں تے کو معلوم ہے میں تیرے گھر دی خدمت کی تھی میرے باپ نے میرے دادا نے میرے پردادا نے اسا ہمیشہ کو تیرے گھر دے خادم ہے اور تو مالک ہے میری عزت تیرے ہاتھ چھے تیرا گھر ڈھاوے یا نہ ڈھاوے تو بے نیاز ہے مگر دیکھ کنے تیرا نا چاہا ہے تو سے سن دے بیٹھے جی مالک یہ تکوں تو جان دے نا تیرا چاہا اور تیرے بھروسے تے گال کرایا میں عبدالمطلب اپنے منہ نال تیرا وڈا نہ چاہ کے وڈی گال کر بیٹھا اور میری عزت تیرے ہاتھ چھے اور تو جان تیرا کم جان یہ رو کے اتنی ہنجو نٹھیا اللہ تعالیٰ فرمائے فوج بھی دینے پہ آج ایک سمجھی نہ آسی سنکا کرنا ہے اللہ نے جدہ دے ساحل تو ابابیلہ کو حکم دیتا علم تارا کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل مہربانی میں نشاہ علم تارا کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل اللہ فرمائے کیا تسا نہیں لٹھا غور نہیں فرمایا توڑے رب نے ہاتھی والے نال کا کیتا جدہ دے ساحل تو ابابیل اٹھائے چھوٹیاں چیڑیاں زمینی فاصلہ 80-90 کلومیٹر ہے فضائی فاصلہ کچھ کم میں اللہ انہوں کو حکم دیتا ونجو مکے وادی زی حاصل میرا ایک دشمن آیا بیٹھے ان بدماش کو چٹڑا ہے اللہ فرمائے تو پتھریاں چاہ ونجو حاضرین ابابیل اڑن لگے چھوٹے چھوٹے چیڑیاں تے وڈے وڈے پکھی بول پہ جدہ دے ساحل تے ساحل سمندر تے پکھی بول پہ انہاں کے اگو ہاتھی بلائی ہیں تو سگرے ہاتھی دیٹھے موٹے موٹے پنیاں کیا بات ہے کیا بات اشارہ سمجھو بسترے بھاری بھرکم وزن انہوں دکھانتے تے موٹی گردن تے تسا نکیاں چیڑیاں تسا سارے چیڑے ہاتھی دے بیٹھی وہ چونج مارو انہیں چمڑے کو کچھ نہیں تھی بنا تے تسا چھلیں گے نہیں توڑی اڑا نہیں اگویں دینا بدباش ہے اور لشکر ہاتھیاں نے تسا کس کرے سو اور نہ کہ تسا ساکو ڈٹھا ہے تسا توڑی نظر ابابیل تے ہے اور ابابیل دی نظر رب جلیل تے ہے تسا ساکو ڈٹھا ہے کہ اسا میں دیا پہ ہے اے نہیں ڈٹھا کہ بھیجن والا کون ہے تسا یہ ڈٹھا ہے کہ اسا میں دیا تسا یہ نہیں ڈٹھا کہ بھیجن والا کون ہے جدہ دے سائل تو چیڑیاں اڑیاں اللہ نے چیڑیاں کو حکم دیتا ترائے کنکریاں چاہتی بنا ایک ابابیل ترائے کنکریاں نعرہ سناؤ چاہتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وادی ذی حسر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے سرکار نے فرمایا حجاج کو صحابہ کرام کو فرمایا جلدی نہ چلو اتھا عذاب آیا اس جگہ تے رکنا مناسب نہیں بھئی عذاب جنن آیا ہی آیا ہے چونکہ اس جگہ تے اللہ دی ناراضگی ظاہر ہوئی ہے حکم تھا جلدی نہ چلو معراج والی رات حضور وادی یروشلم میں پہنچے جبریل علیہ السلام عرض کی تھی سرکار اتھا 2 رکعت نماز پڑھو اتھا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تھی توجہ ہے میری طرف جتا بی بی مریم ولیہ دی کرامت ظاہر تھی اتھا سوڑے نے نماز پڑھی ہے بھئی جس جگہ تے ولی دی کرامت ظاہر تھی ہے اتھا نماز پڑھی ہے اور جتا اللہ دے دشمن تے عذاب آئے سونے فرمائے اتھا جلدی نال چلو اتھا اللہ دے دشمن تے عذاب آیا ہے عذاب آیا ہے ٹل گیا ہے مگر جگہ
فرصت اجن تک باقی ہے. جدہ دے ساحل تو اڑن لگے ابابیل چھوٹیا چھوٹیا چیڑیاں. اللہ فرمایا ترائے ترائے کنکریاں چاؤ. 2 کنکریاں پیرا انچ 1 کنکری چونجچ. اور قرآن مجید نے فرمایا ترمیہم بحجارت من سجیل. انہاں دوتے اساں بارش کر دیتی پتھریاں دی من سجیل کھنگریالے پتھر. کھنگریالے سل تو سری ٹھوئی ہو سی جڑی پٹھے سل زیادہ پاک ہو جائے کھنگر تھی رہتے. وہ کھنگریالے پتھر فرمایا انہاں جن کنکریاں. اور بعض علماء نے فرمایا سجیل تو مراد ہے رجسٹرڈ پتھریاں. انہاں پتھریاں دوتے نہ لکھا ہویا. کافر دا نام ماولدیت. سجیل تو سر رول نمبر کو آدھے رقم التسجیل. فرمایا رجسٹرڈ پتھریاں. اللہ فرمایا چاہو انہاں دے سر تے مارو. اللہ فرمایا سا انہاں دے اوتے بارش کر دی لکھے ہوئے پتھریاں دے. ایک ابابیل ترائے ترائے کنکریاں چاہتیاں تے کافر دا نام ماولدیت لکھا ہویا ہے. ابابیل کو کیا پتہ ہے کہ کیا لکھا پائے اور ابابیل کو کیا خبر ہے کہ جنہ نہ لکھا ہو کافر کتنا کھڑا ہے. تے چوٹ کے اٹھائی مارے نے کوئی نشانہ خطا نہیں دیا. میں کہ ابابیل تو آپ کو علم کے بھی آئی. فرمایا جو سمجھنا ضروری ہے اللہ جے کو بھیجے ایویں نہیں بھیجنا علم لے کے بھیجنا ہے. بھئی وہ چیڑیاں کو بھیجے تا علم لے کے بھیجنا ہے. تو جو آج ایسا مرزا غلام قادیانی کذاب دجال یہ کانے کو خبیث کو سب من منو کیویں من سکتے ہیں جڑا ہے جاہل. ایسے ملعون و مردود تا قیامت رد ہو چکے تھے. ساری دنیا بھی رل کے انہوں دی حمایت کرے ولا انہوں کو عزت نہیں مل سکتی چونکہ فطرت دا اصول ہے عزت شرفاء کو ملتی ہے. جاگ دے تو بیٹھے ہو سکتے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ واسطے رسول اللہ واسطے ایمان والے واسطے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. لیکن منافقین گال کو سمجھتے نہیں. ترائے ترائے کنکریاں چونجی ابابیلا چاہتیاں. اگو مزدی گالے ہے حاضرین. ابرہا جس ہاتھی تے سوار ہے وہ ہاتھی کا نام محمود ہے. نہ چنگا ہے ہاتھی دا سونے دا مبارک اسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا اسم مبارک. آسمان تے احمد زمین تے محمد حشر دلی محمود. ہاتھی دا نام محمود ہے. ہاتھی لڑن واسطے نہیں اٹھا. انہا اصلہ شسلہ دکھا ہے گرس مارے نو نہیں اٹھا. جلے ابابیلہ چھاپ کی تھی نا ہاتھی اٹھی کے ٹور پائے. ابابیلہ چٹ کے مارے سارے لشکر کو جیندے سر تے ڈھاوے. قرآن مجید فرمائے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَعْقُولٍ. جی میں جانور گھا کھامن تو بعد اگلی والا چربہ موئی چکڑ دن. فرمایا کھا دے چربے دی مانت تھی گئے. ہڈیاں پگھل گیا گوشت پگھل گیا کپڑے پگھل گئے ہاتھی پگھل گئے سواریاں پگھل گیا سب کچھ راکھ ہی تبدیل ہو گیا. جل سڑکے سوات ہے. ابراہا والا ہاتھی محمود بھج گیا. ابراہ ویدی واری نٹھی گیا کہ پچھو بہاری آ چکی ہے تباہی ہو گئی ہے خاتمہ ہو گئے. پچھو کھا کے جیوے جانور اگلی علا مال کر دن. پچھلے سارے ختم ہو گئے. نہ لشکر نہ سپاہ نہ طاقت نہ اسلحہ نہ جانور نہ ہاتھی. ابراہ دوڑ لائی. حاضرینی کو ہاتھی کچھ دور بن کے بھکا سٹا. باقی پاندھی کو ٹردے کرنا پہ گیا. اے ٹردے کھلے کھا دے کتھائی بیڑی تے چڑھ دے حبشہ وچ پہنچا. ایک حبشہ دے بادشاہ روکائی بغیرتی نہ کر لیکن اونلے لگائے ان روندے کھا دے اٹھائی مجھ بیٹھے. پیرے چھتی نہیں سر تے تاج نہیں اڑڑے پڑڑے کپڑے تے اکھاں بھئی سجائی بدائی. انہیں پوچھا ہے کیا تھی گئی برباد تھی گئے واقعی ابرا یا کوئی بھئی بلا ہے. آکے سی ہاں وہ ابرا مگر حالات بڑے خراب ہیں. وہ آکے تیرے کو تخت راز ہے تیرے کول تو دولت ہے اقتدار ہے تیرے کول تو لشکر ہے تو تو بدلت رہے رہا ہمیں تے تو آپ برباد تھی کے آگئے. میں تے کو آکے آئی نہ من اصلا نہیں منے دے کعبے کو نہیں منے دے بہت سارے بندے تا منے دن تو ضد کر کے لگا گئے اور ہر شے برباد تھی گئے اور منہ سجا کے وال رہے تے کون لڑ پی آئی. مکے والے بھیڑ پہ ہیں یا کوئی
کوئی میں حجاز تو لوگ اٹھی بیان یا دیگر کوئی قافلہ آ گیا ہے کہنے متھے لگ گئے تے کو کھا گیا جلدی رالا دے بس اے نہ پوچھ چیڑیاں ہن چھوٹیاں چھوٹیاں او سارے سیر تھی گیا ہن بچے دے او تو آندیاں ہن اے جی کچھ سڑینیاں ہن او برباد ہوئے دائی او سڑ کے سوات ہی وے دائی وہ آکے تو بچ ہے آکے سی بچ ہے وہ آکے تیرا دماغ خراب ہے جڑا ہر وے دے وہ پھر منہ کو پاگل سمجھ دے تو سب کو بے وقوف سمجھی بیٹھے چیڑے یہ ہاتھی مارے چیڑے کرے بندے مارے آپ لشکر بروائے تو کدائی ونج کے شکست کھائے اور ہاتھ تو بعد تیرا دماغ خراب ہے اور منہ دا دماغ وجہ خراب کر دے آکے سی سچ پوچھ دے چیڑے پوریا نہ دی چیڑیاں بھی ادھوریاں ہن انہیں تھوڑے تھوڑے وزن آلیا تے جینے سر تھینیاں کھاک نہیں رکھ دیا حاضری نے جڑے آہدہ بیٹھائی انہیں ابابیل دور تو نظر ہے آکے سی بچا سکتے تا بچا بلا آگئی ہے میرے سر تھی گئی ہے اے اوے ابابیل ہنجڑے آگر وہ آکے کملا یہ چیڑے مندے مندے مرے دیا اتنے تک چیڑی آکے کیتے نشانہ یہ تباہ ہو برباد ہوئے میں کہ اللہ ہی بغیرت کو ٹرا ٹرا مارئی فرمایا سارے رات دشمنی پائے گئی حس ای واسطے ایسا فیصلہ کیتا ہے ایک کو ٹرا کے مارنا ہے اور ایک کو حبشہ دے دربار اج مارنا ہے تاکہ یہ دی بربادی دا گواہ عالمی سطح دا ہوئے جڑا دنیا کو نسے او کعبے کو کوئی خالی نہ سمجھے اندھا کوئی وارث بھی ہے اندھا کوئی مالک بھی ہے جڑا اندھے نال متھا دے دے وہ تباہ کرن تے آوے تے چیڑیاں نال ہاتھ بنا دے دے سجیل دا حکمانہ اثر موجود دے علماء نے کیتے کہ ایٹمی طاقت والی پتریاں جاگ دے بیٹھے کوئی نہیں اثر موجود دے علماء نے کیتے سجیل دا معنی ایٹمی قوت والی پتریاں حاضرین کیتے بارود پھٹے سارا علاقہ نقصان ہی چاندے اتنے محتاط ہن کہ نال والے کو نقصان نہیں تھیا تے اتنی سخت ہن جنہیں سیر تے ڈٹھے اوندا ککھ نہیں بچا میں کہ اللہ اے کیا ہے فرمایا تو سا اے نہیں پڑھا میں پہلے آکھے کیف فعل ربک اور فعل اللہ نہیں فرمایا فعل ربک فرمایا جنر پالن والا کہیں کو خود مٹا رہے ہیں فرمایا نشانہ خطا نہیں فجعلہم کاسب معقول جاگ دے تو بیٹھے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو چند ایام پہلے واقعات ہے حضور دی ولادت عام الفیل ہاتھیاں والا سال چند ایام پہلے اللہ نے نشانی لکھے یہ فرمایا کہ او جنہ کعبے نال ٹکر کی دیئے تے یہ نشانی اس موقع تے دکھامنا ضروری ہے میرا حبیب پیادے متہ کوئی کل میرے محبوب نال متھا لا کرے فرمایا انہا کوئی تھا واجزی حاصرچ مارے سے اگر کہیں میرے محبوب نال متھا لایا وہ اتھا مرے سا نہ چاہ سکتی نہیں تو توجہ نہیں فرمائی میں وہ لفظ آکھنا نہیں چاہتا اگر سمجھی بیٹھے ہو تو سبحان اللہ فرمایا وہ اتھا مرے سا جتھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا وصال تھا نا صحابہ اکرام نے فرمایا کہ بعض نے آکھے کہ سونے دا مزار مکہ مکرمہ بنے دے بعض نے آکھے بیت المقدس بعض نے آکھے کہ مقام احد بعض نے آکھے جنت البقیع امت دا سب تو بڑا مفتی بولا ہے اصدق الصادقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا لم یقبر نبی اللہ حیث یموت جس نبی دا جتھا وصال تھا اتھا ہی انہا دا مزار بڑھے جتھا سونے دا وصال تھا اتھا ہی سونے دا مزار بڑھ سی سچے مفتی نے اسلام دا سچا فتوہ دیتا کہ سچے نبی دا مزار اتھا بڑھتا ہے جتھا انہا دا وصال تھی وے اجنوی تو سا نہیں سمجھے میں بلکہ آکھا اگر وہ کوڑے نال کوئی تو آپ کو تھوڑی بہائی بھی صحیح اتھا ہی دفنہ ہوا جتھا موئے ویسے جتھا دفنہ میں اتھا ہی پہنچائے اللہ دے بڑھائے ہوئے اور انگریز دے بڑھائے ہوئے فرق ہے لہذا اسدہ حاضرین غلام ہے ازل تو ان سونے دے غلامہ دے
اسا تو نوکر ہیں انہاں دے نوکراں دے، اسا تو منگتے ہیں انہاں دے در دے، بھیک پاون والیاں دے۔ ساری اوقات صرف اتنی ہے کہ اسا نوکر ہیں، مگر جڑے غیر دی وفاداری چمچہ گیری اکھاں ویسن اپنے انجام کو سمجھن، وہ جان دے نہیں کہ کتنا بے نیاز ہے مالک۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی جی لکھا ہے کہ ایک جٹ نہ کھل پسند آئی گاں واسطے، کھل پس آگے تے رات کو بھولوں آگے کھل کھاوے نہ آئی، دعا کرو بھولوں دے منہ کو کھل نہ لگے۔ رات کو آکے وہ کھل کھا ونجے تے بلا جلے آخر تے بچے نہ تھوڑی وہ بچے دے منہ تے ملی ونجے کھا بھولوں ہے نائی کٹی دا بچہ ہے جاٹا کے بھی وہ کھین دے منالی کو کھل کھوا ونجے تے بچہ کھاوے دے روز وہ بچے کو کٹے جاٹ دی ساٹھ ایک دیوار چنی لگی بچہ مویا گیا، جاٹ کو ارمان تباہ لگا بچہ مر پائے، راتی ستا ہوا کہ چلو وہ مر گیا ہوں کھل نہ لتا ارمان کوئی نہیں، نیندر تا آرام دی سویرے اٹھے تو ول کھل کوئی نہیں، وہاں کہ بچہ ہی مر گیا تھے ولا ہی کھل کوئی نہیں، ولا لک بیٹھے بھئی رات، وہ تو آیا ہے جڑا ہلا کھڑا ہے جیدے منہ کو کھل لگی ہے، وہ آئے اون ان کے یہ میں کھل کو منہ مارا ہے، میری دعا ہے اللہ بھولوں کو جٹ دے حوالے کرے، اچھی آپ کا سبحان اللہ۔ بھئی انہوں نے ولی چی ہوں دی طبیعت بنائی بھولوں دی کہ وہ کو سمجھ آ گئی کہ بھاویں 6 مہینے ہی کھل گئی دی خویچے آخر کریں نہ کریں۔ پتہ نہیں مولانا روم نے ایک گال کیوں لکھی ہے، مثنوی موجود ہے، میں کو نہیں پتہ انہیں کیوں لکھی ہے، میں یہ سمجھے کہ ولی دی نگاہ ہو رہی ہے ہر زمانے دے۔ یاد رکھو کعبے دی حفاظت خالق کے کائنات نے فرمائی، اور سنن ابن ماجہ کتاب الحج دی روایت ہے صحیح السند، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے دے طواف فرمائے دے، طواف کرنے ہوئے سرکار آئین حضور نے اپنے قدم روکے اور کعبے تے نگاہ فرمائی، اگر اصل کعبے کو دیکھوں تو فیض گھندے ہیں، اگر نبی سونا کعبے کو دیکھے تو فیض عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے تے نظر فرمائی، فرمایا والذی نفسی محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جنہیں قبضہ قدرت میری جان ہے، اے کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، مگر ان حرمت المؤمن لأعظم عند اللہ منکا، اے کعبہ میری امت ولی دی شان تیرے کلو بھی اللہ دی نظر زیادہ ہے، ولی دی شان۔ اپنی مرضی دے مولوی کے حدیث کی تسلی کر سکتے ہیں، جڑے بندے اولیاء کو نہیں منے دے یہ حدیث کو منے دیں وہ ولی اپنے بنے دیں۔ میری عرض کو سمجھو، لوگوں نے اندر فکر و فلسفہ مختلف ہے، کچھ آدم کہ ولایت ملتی ہے نماز ڈھیر پڑھنا، کچھ آدم ولایت ملتی ہے چلا کشینا، کچھ آدم ولایت ملتی ہے ڈھیر روزے رکھنا، کچھ آدم ولایت ملتی ہے اپنے ہاتھ سے اپنا سینہ استعمال کرنا۔ جاگ رہے تو بیٹھے بھئی کچھ آدم کے ولایت ملتی ہے غم و اندو دلگیری نال۔ میری عرض کو سمجھو، میں حضور دا نوکر ہاں، میں تو کہوں جھوٹ نہیں، جو سچ گالے عرض کرنا چاہنا، ولایت صرف ہکو رستہ ہے گھنن دا، اس دا نا عشق رسول۔ اگر سونے کملی والے آقا تاجدار ختم نبوت سرکار ختمی مرتبت رسول اللہ سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت رکھن تو بعد چاہے اللہ دی مخلوق دی خدمت کی تھی، او سمجھو اللہ دا ولی ہے، اور ولایت صرف فقط رسول اللہ نال مخلصانہ غیر مشروط بے لوس تعلق دا نہ ہے، جنہیں کولے سرمایہ ہے وہ ولی ہے، جنہیں کولو نہیں وہ نہیں۔
بھئی معیار ولایت دا بدلا ہوئے جاگ دے تو بیٹھے ہو سو جی ان حرمت المومن لعاظم عند اللہ منکا سوڑے فرمایا اے کعبہ اللہ دی نظر میری امت دے ولی دی شان تیرے کلو بھی زیادہ ہے تے جس کعبے واسطے ہوں ابابیل بھیجن آج موقع ہے آج میں تو کوئی نعت سنا چاہتا ہوں حضور قبلہ پیر سید قبلہ تشریف فرما ہے جی اور آستانہ علیہ رکن آباد شریف دے وارث سبحان اللہ میں سمجھتا کہ آپ دے پیر خانہ جلوہ فرما ہے یہ بڑی سعادت ہے جی حضور قبلہ اللہ دے پیارے دوست حضور قبلہ محمد خدا جار رحمت اللہ تعالی علیہ مرد کامل قطب زمان کچھ یا کچھ سبحان اللہ آپ دی اولاد امجاد اور سارے محبوب شخصیات تشریف فرمائے اگر نات تو کو کے سنائی بھی ہے تو بلا سن تو ساں بھئی نماز ہر رکعت سورہ فاتحہ پڑھ دے ہوئے تے ولا پڑھن نال مزے کوئی کمی تے نہیں آتی ہر بار نواں رنگ چڑھ دے تے میں کنی ولا نات سن دے میں بغیر سر دے سنا من گے تو سب پریشان نہ تھی وہ جیدی سر ہوئے وہ سر لاوے جڑا نات خانی کرنا چاہے پہلے دو چار بندیاں نال مشورہ کرے حاضرین مگر جڑی نات میں تو کچھ سننا پہ نات دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے اور موجودہ حالات دے ضمنی میرے واسطے ضروری ہے کہ میں نات سنا ہوں اور اس نات دے بدلے میں اپنے سونے نبی دی بارگاہ جو خیرات کیتا موجودہ حالات یہ نات پڑھنا میرے واسطے زیادہ ضروری ہے اس واسطے میں باقی روایات چھوڑ کے اس روایت کی طرف آ گیا آپ نے کچھ فرمائشن کی دن انہیں جو حقیقت دل جوئی واسطے تھوڑا جا وہ ذکر بھی ہو ویسی لیکن ذرا دل کھول کے سبحان اللہ کو میں تو گناہ پیش کروں شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ یہ بادشاہ دے قصیدے لکھتے ہیں بادشاہ کی تعریف لکھتے ہیں یہ بھی ایک مرض ہے جی بادشاہ بھئی حاضرین کچھ بندے بے لذت گناہ دا شکار ہونا خواہ مخواہ وہ کرسی دی خوشبو نہ گناہ ہوئے انہیں کوئی سکون نہیں آنا حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیتے کوئی شوق ہے بھی صحیح نہ کہیں دی سنگت اجبان دا تو ان دے کول بیٹھا کر جیڑا سونے نبی دی یاد روندہ ہو گیا شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ بادشاہ دی تعریف لکھ دن بخار تھی گیا فالج آ گیا طبیب نے آ کر سونا معلومات میرے دے مطابق صبر اور دعا دا رستہ باقی ہے کاتب کو سڈے نے فرمائے زندگی گزری ہے بادشاہ دے قصیدے لکھ دے سارے دے گھر دا رستہ یوں بھول گئے جڑے سب واہ واہ آ دے تے آج ہن سونے نبی دی تعریف میں لکھ دے کاتب کو آکے نہ تو قلم چاہ میں نات لکھ دے بھی نات دے سیدیاں نو لکھ دے فجر تو بعد شروع کی دی نے عشاء تک نات لکھی نے 165 166 یا 169 شعر مختلف نسخے مختلف اشعار نات لکھی گئی ہے عشاء تو بعد نات لکھ کے تسلی نال سمت ہے اے ستن قسمت جا گئی ہے پھر وہ آ گئے جنہ دے آمن نہ رنگ بہار چڑھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے دیدار کرایا سونے دی زیارت تھی سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا ابو سیری موجہ تھی گیا میں سلام تو بعد عرض کی دے سونا ساری زندگی لوگاں دی تعریف لکھی ہے حضور آج خیال آئے میں چاہے اپنے نبی دی نات لکھا آج نات لکھی ہے آج ہی کرم فرمائے ہوئے حضور نے چادر پوئی ہے چادر دیتی نہیں سونے نے چادر اڑھائی ہے چادر اڑھا کے فرمایا ابو سیری تے آج نات لکھی ایسا آج ہی سنا رہے ہیں نات سنا ہاں کیا لکھا ہی ساری شاہ پھر حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے جو نات سنائی اس نے چند اشعار میں کو مستحضر میں اس سناونا چاہنا اپنے مالک کو دعا مانگنا اللہ تیرے دوستوں دی بزمی چھے اور تیرے دوستوں دی انجمن چھے اے میرا مالک سارے جملے کلمات قبول فرما
کوئی بیمار اتوں اٹھے تو شفا یاب ہو کے اٹھے. اے اللہ سب دی خیر فرما, دلوں دے غم اور دکھ دور فرما. حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ نے سرکار میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کو نعت سنائی. الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة والسلام علی المختار فی القدم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم جدانوه فی علم ولا کرم. یا اکرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. میں علماء کے پوچھا ہے اسناد دا سب تو قیمتی شعر فرمایا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. میں علماء کے پوچھا ہے سب تو گہرے معانی والا شعر انہوں نے فرمایا کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم کلہم من رسول اللہ ملتمس. سونا عالم ارواح ہوئے یا عالم خلق ہوئے, عالم دنیا ہوئے یا عالم برزخ ہوئے, عالم معاشر ہوئے یا عالم جنت ہوئے, عالم ملکوت ہوئے یا عالم جن و انس ہوئے, کلہم من رسول اللہ ملتمس. سونا جہان کوئی ہوئے, زمانہ کوئی ہوئے, جتنے عزت والے ہیں ملتمسو سارے توارے داتی خیرات پاون والن سب دی جھولی تسا بھرن والے ہی وے. فرمایا غرفا من البحری توڑا بے کنار سمندر جامع شیری دا سمندر توڑا مٹھے پانی دا سمندر جینا دوجھا کنارا مخلوق نہیں جان دی. سونا جے کو گھٹ ملے او کو نبوت ملیے, جے کو چلو بھر ملے او کو نبوت ملیے, جے کو قطرہ ملے او کو ولایت ملیے. سونا جے کو گھٹ نصیب تھے او آدم صفیے او نوح نجیے ابراہیم خلیل اسماعیل زبیے موسیٰ کلیم عیسیٰ مسیح یعقوب و یوسف ایوب و یونس یحییٰ و زکریا عزیر و دانیال جتنے بخت والے ہیں تو آنے سمندر دا جے کو گھٹ ملے انہیں نبوت چمکیے رسالت چمکیے, جے کو قطرہ ملے او دادا گنج بخش علی حجویری او سرکار محبوب سبحانی او شہنشاہ معین الدین اولیاء او شہنشاہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر او حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی. فرمایا جے کو قطرہ نصیب ہوئے, فرمایا جتھا قطرہ ملے اتھا ولایت چمکیے, جتھا گھٹ نصیب تھے اتھا نبوت چمکیے. بصیری نے کیا آکھے 14ویں 15ویں صدی دی نات نہیں, اعلیٰ حضرت بریلی دا کلام نہیں, بصیری دا کلام. ابن حجر اسقلانی نے شرح لکھی, ابن حجر حیثمی نے شرح لکھی, قاضی اجاز مالکی نے شرح لکھی, ہر صدی نے عالم نے شرح لکھی. بصیری کیا ہے ابن حجر شرح پہ لکھ دے. بصیری نے آکے سونا آدم تو قیامت تک کوئی ایسا عزت والا نہیں جیدی جھولی تواری خیرات نہیں, آج تک کوئی ایسا نہیں چمکا جیڑا نور محمدی نے لشکارے نہ چمکا ہوئے. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے. حاضرین جیڑا چمکے سونا تواری چمک نال چمکے. اتتا سا کو بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. آہدن کے تسا یا محمد کیوں آجو جھولی بھر دو, یا اللہ کیوں نہیں بیا دے. بصیری کیا آگے میں اگلے شعر کے مسئلہ حل کرے سا, یہ شعر مسئلہ نس ہے لیکن مسئلہ حل اگلے شعر کرے سا. ایک شعر دا ترجمہ کی تے دوجے دا بھی کرنا ہے. یا اکرم الخلق, ہائے ہائے, یا اکرم الخلق, اے مخلوق کی جو سب تو اونچے رتبے والے,
سب تو بلند عزت والے مال من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی جل میں مشکل تکلیف دکھ مصیبت پھس گیا تواڈے سوا کوئی نہیں جڑا میں کو پناہ دے وے میں آکھے میں اگلے شہر مسئلہ حل کرے سے ہن مسئلے دا مقام آ گیا میری گال تے توجہ فرمے سو اکدا حل ہوے سی یا اکرم الخلق مال من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی سونا سب تو زیادہ عزت والے مخلوق کی چوں تواڈے سوا میں کو پناہ دیون والا کوئی نہیں میں ابن حجر حیثمی دا گنڈا کھڑکا ہے میں کو ایک مسئلہ دسو بصیری آدھے تواڈے سوا پناہ دیون والا کوئی نہیں کیا اللہ اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے سارے مخالف مکتب فکر نے بھی شرح بردہ لکھی ہے حقیقت ہوندے ہوئے میں نہیں پڑھی جاگ دے بیٹھو یا کوئی نہیں جی میری نظر حیثمی دی شرح دے تو سبحان اللہ کو تے گال دا لطف اٹھاون دا وقت آ گیا میں کو آپ کو بہت لطف آئے حاضرین جلے میں اس مسئلے کو پاتا ہے اپنے دل لچ میں سمجھے کہ میں بہت خوب اس مسئلے کو سمجھے لیکن ہو سکتا ہے اجڑ بھی کوئی تشنگی ہوئے وہ مالک پوری کر دے میں حیثمی کر پوچھا ہے میں کوئی مولوی آدھا ہے کیا اللہ موہا بند کر دیتے تو سونے کر منگ دے تو سا کہ توارے سوا پناہ دیون والا کوئی نہیں کیا اللہ دی پناہ دا بوسیری کو خیال نہیں آیا نہ بوسیری کو آئے نہ اسکلانی کو نہ حیثمی کو نہ اجاز مالکی کو کیا کسی کو بھی خیال نہیں کہ میں کو صرف پناہ دیون والے تسا جنن میں مصیبت پھنس وجا حاضرین حیثمی آدھے مسئلے کو سمجھو کیا معلوم کون شیطان دی کچھ چے کون اللہ دی پناہ چے کون شیطان دی بغل چے کون اللہ دی پناہ چے اتنا تو سارے دا دعوی ہے اللہ دی پناہ چے مگر دلیل کتوں مل سی کون شیطان نالے اور کون رحمان نال فرمایا جیڑا محمد مصطفیٰ دی پناہ چے یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ دی پناہ چے ذات روح پناہ کے ذات روح عطا ہی کے چاہے آنکھیں اغیثنی یا رسول اللہ وہ آنکھیں المدد یا اللہ تمہاری چپ تو صدقے حاضرین فذکرونی اذکرکم دی تفسیر اٹھا کے دیکھو علماء تفسیر کر پوچھو فذکرونی اذکرکم دی تفسیر اٹھا کے دیکھو علماء کر پوچھو جیڑا بندہ آہدہ رہ گیا یا محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ حشر تری جلے اٹھسی اے آدھا رہ گئے محمد 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 سیدنا محمد مولانا محمد آقا محمد جیولے آدھا رہ گئے ملجا محمد ماوا محمد آقا محمد رسول اللہ محمد نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر تری اٹھسی علماء لکھ دن کہ انہیں نام اعمال لکھا ہو سی اے آدھا رہ گئے اللہ 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 فرشتے اکثر اللہ یہ آہدہ تا سونے دا نہ رہ گئے اور تا لکھا پہ کہ تیرا نہ چیدہ رہ گئے اللہ فرمایا تسا نہیں سنا اسا محبوب دے ذکر کو اپنا ذکر کی ہے حیثمی عدد کوئی بدعت اور شرک نہیں لیکن میرا ہاں ٹھردا ہے جلے میں اسقلانی کو چہنا میرے استاذ قبلہ شیخ الحدیث علامہ محمد شریف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا ہے جلے بخاری جو مشکل تھی وہ تے اسقلانی کو پڑھا کرو اچھی سبحان اللہ تعالی فلا بصیری کے مل جائے یا اکرم الخلق مال من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی اے مخلوق کی تو سب تو زیادہ عزت والے جلے میں مصیبت پھس ونجا توارے سوا میں کو پناہ دیون والا کوئی نہیں میں کہ سونا توری امت مصیبت پھس گئی ہے ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا میں کہ سونا ایک بار پھر مشکل ایک بار پھر امت کو تاری لوڑ ہے ایک بار پھر اپنی امت نگاہ کرم سبحان اللہ انہوں نعت مکمل تھی محبوب
مرضی دے مالک ہوئے نعت مکمل تھی بصیری ڈٹھے کہ حضور چلے گئے اٹھی بیٹھے پرانے درد ختم نواں درد شروع مرض ختم درد شروع دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہونن حاضرین ان اکھاں ہنجواں دے ریم جھم میں روندا بیٹھے کیا کر سکتا میں عرض کیتا ہے ابھی تو آئے ہو ٹھہرو ذرا چلے ہی جانا لگے گی دیر ذرا حال دل سنانے میں درد ڈھیر ہم بصیری کو ارمانے ہیں کہ 165 کچھ زائد اشار لکھیں اگر آج نعت زیادہ لمبی ہوئے ہاں آپ آکھانے نعت سنا جتنی دیر سنے نہ رہا سن دیتا رہا نگاہ تو سارے سے رہا نعت مکی چلے گئے رومن شروع کہ کو آکے سجنہ کو منع مرایا سا کتا بندے اپنا درد دا قصہ کہ کو سناوے اٹھے وضو کی تیس نماز دی تیاری کی تیس نماز مسجد بن بیٹھے پہلی صفی نمازی آئے ان کے لٹھے نتا انہا کے جاتا اوفو ہے یا اوفو جی آئے وہ قریب ہے انہا کہ ایسے تو سب بصیری ہی ہے فرمایا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے انہا کہ اس دن سیاتی چھئی تواری کار ہے فرمایا نے میں بصیری ہے انہا کہ سونا تو سا گرم تھے آ گئے ہو فرمایا نے سجنہ دی نگاہ تھے یہ سا کو شفاعت ہوئی سجنہ دی نگاہ تھے یہ سا کو شفاعت ہے یہ کنر دا آدھے آسے سارا دارو پڑیا نہیں شربت نہیں نگاہ تھے یہ شفاعت ہے یہ انہاں کے سونا نگاہ نال شفاعت ہے یہ کچھ سنا آکے نماز پڑھ دے نماز پڑھ کے تو کو نعت سنے نا مسیح علیہ کو نعت شریف سنائی کرو حال شریف نہ سنایا کرو نعت سنائی نے نماز پڑھی نے نعت سنائی نے تھکتا نہیں گیا بھی تو سن گھڑی تے میری نظر ہے جی 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 مہربانی حاضرین نعت شریف سنا کے باہر نکلن دل نہیں آدھا گھر بننے کو عرصہ تھی گیا گھر سنتے ہو جنگل ٹوڑ پائے اوکن پوچھ جائے کو کوئی درد نصیب تھیا ہوئے جنگل بیابان سوچے نے پتھر پہاڑ درخت جبل ہو سے اتھا بن کے روسا دل دی تختی کو دھوسا ولا انہا کو اکثر کروکنا پتھر ہے رات مدینے جو مصر آئے ہوئے ایک بندے دے پتھر کو ان کے دل بنائے ہوئے وہ ہن تواری یاد ایک ڈوم میں وہ کو چین قرار نہیں کہ کو آکھا تواری نل منے واتھی میں کہندے دھرتے بننا میں کو تا ایک آل تا پتہ ہی کوئی نہیں ہے آپ نگاہ کر کے اپنا کر کے تو سا چلے گئے ہو مدینے پانتا ہے نوکرہ واسطے مالکہ واسطے تو پانت کوئی نہیں لہذا جنگل بن کے روسا اتھا بن کے آگ سامنے سنے تو سے رومن والے کو مل دے میں کو معلوم تھا زمین تے باہر والے کو مل دے ہو بلا چھولی بچھا باسا التجا کرے سا انہاں کو آگ سا رات فرمایا ہوئے کہ نعت سننا ہے اگر رات والی نعت سناوا ولا مل سو اگو گئر تا ابو العباس المرسی اس دور تا مرد کامل رحمت اللہ علیہ اتھا پہلے پہنچے کھڑے ابو العباس المرسی پہنچے کھڑے سجدنا ابو العباس المرسی اے او بندہ ہے جائے اعلان کیتا ہے لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفت عین ما علمت من زمرت المسلمین اگر کسی لمحے میں حضور کو نہ دیکھا میں خود کو مسلمان نہیں سمجھتا میں کیا آکھا جی وہ جو بیچتے تھے دوائے دل اپنی دکان پر لے گئے اور اساں موبائل دی رہال لگ گئے فرصت نہیں ملی اللہ والے کو باہر دی اور پھر شام تھیے داسا کہ اللہ والے لبدے نہیں عشق دا بھامڑ بچہ رہ گئے درودہ دے گجرے تھینے رہ گئے سلامہ دی آواز آندھی رہ گئی ہے قرآن پڑھن والے قرآن دی خوشبو بنے دے رہ گئے
فیض دیمن والے اپنے دل کو فرش را کر کے بیٹھے رہ گئے. طالب بیا دی صدا لامن والے مرد حق بیٹھے رہ گئے مگر کوئی جھولی پھیلاون واسطے نہیں آیا. شام کو آخر کوئی ملا ہی نہیں. اج جنگل پہنچن ابو العباس المرسی پہلے آیا کھڑا سوچے نے سجنہ دی گال تے کرنی ہے مگر اے معلوم نہیں انہاں کو کیڑا شوق ہندا ہے. سر تے پگ کوئی نہیں پیرے جھتی نہیں کنڈیا بھرا رستہ تے اکھاں وچ آنسو بکھرے ہوئے بال کول ون کھڑن سلام عرض کیتے نے آکھنے سونا تھوڑا اتنا بڑا مقام کنڈیا بھرا رستہ ہے تے پیروں آنے ٹڑ کے آ گئے کنڈے تھوڑے پیروں کو ستایا ہو سی تے سونا کیویں آئے. فرمایا نے تیری رات علی نات سنن واسطے آئے. رات والی نات سنن ہے. سونا میں تے نات سنائی ہے مگر سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کرم میں خواب اچھم. فرمایا خواب اچھاوے چادر مل لی ہے جی سونا مل لی ہے. فرمایا خواب والے کو چادرہ مل دیا. جی سونا چادر مل لی ہے. فرمایا پھر آقا دا آمنا ہے پھر عام خواب نہیں امتی دی برداشت مطابق دیدار کرائے نے. جلے تواری نات سنی نے میں سونے دے قدمہ حاضر ہم میرا شوق تھا ہے تے کو آرام نہ سی تو رومن آسے میں تیرے ہنجو پونجھنا ہے سنا ہاں سونے دی نات جڑی رات سنی. گرامی قدر کچھ ایامی میں گزرن جنہ جیسے ایام کرے نہیں گزرے لیکن میں امید رکھدا کہ کرم بھی اتنا تھی سی. مجھے بغیر مایوس نہیں. اسلام غلبے واسطے ہے یہ دین شرق تو غرب تک ہے. میں کو معلوم ہے دشمن کو کیڑی شاید ڈر رہے دشمن کو ڈر رہے کہ مدے بالا دے دل اسلام چوری کی تھی ویدہ ہے. بے حیائی فحاشی عریانی اور ہزار قسم دے طوفان اچ مبتلا کر کے میری قوم کو انہاں اپنے سازشاں پوریاں کی تھی. ولوی حضور دے ناتے مٹن والے لوگ اتھا موجود ہیں. انہاں کو خوف ہے کہ سارے گھریں چپال نکل کے کفر دے ایوان جی حق دی آواز پہنچ دیئے. لیبارٹری ریسرچ سنٹر تحقیقات دے مرکز اتھا قرآن دی آیتہ سچیاں پہ ثابت تھی دیا. انہاں کو معلوم ہے اسلام دا سوچ لائے یہ دلہ روشنی پیدا کر دے دے. ای واسطے اسلام دے خلاف ہما قسم دے احساس چاہیے لیکن سب اس رستے دے رکاوٹا ہیں باقی انہاں دی اصل حیثیت کچھ نہیں. موسمی بیماریاں تو زیادہ انہاں رکاوٹا دی کوئی اوقات ہی نہیں. کل بھی سونے محمد مصطفیٰ دا دین زندہ ہی آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ راسی. ابو العباس المرسی دی بیعت کی تھی بصیری نے. میں کو کتہیں بھی تلاش نال نہیں ملا بنا بیعت کیوں کی تھی جو میں قطعی خبر دسا بھی کیوں کی تھی لیکن میں یہ سمجھا ہے کہ جلے سونا چلا گیا ہے نا ہن بصیری گلیندہ بتائی کوئی ولا سجنا کو ملاوے ہاں جڑا سجنا نال ملاوے وہ مرشد ہوتا ہے. ویس کرنی دا میں وعدہ بھی کیتا ہے وقت اسے ڈٹھے نماز دا ٹائم ہے. ایک روایت اس دے سمجھ عرض کرا حاضرین حضور کو چاہن والے تبوں ہیں میں کو افسوس ہے رانجے دے منجی لوگاں کو جات ہیں اویس دے بکریاں جات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے ماورائے آسمان پہنچے حضور اتھا قدم رکھا تے اویس اتھا ستا پہ دربار دے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر مقعد صدق دی منزل تے اویس ستا پہ. حضور پہنچن سونے فرمائے اللہ اپنے دوست کو اتھا سمجھے
اللہ فرمایا تورے پیار اچ کٹھا ہویا جوان ہے، ہر کوئی خوش ہے یہ روے ہاں کھڑا، اسا فیصلہ کیتا ہے اے نہ روے کھڑا، انہیں نصیب ہی تورا دیدار نہیں ہے، اسا ان کو چاہ کے اتھا سما دیتا ہے اپنے دیدار دا نشہ کرا کے، انہیں ماں کو اتھا سمائے سے میراج دے لازے واسطے تاکہ اے روے نہ پائے، ایک اتھا سمائے سے ایسا کہ اے تو تو کو نہیں دیکھنا لیکن ویدی جاتے ایک نگاہ تو ستا پاتی ویسے ہوئے ایسے سونا ایک نگاہ اجسا کو بھی بہت لوڑ ہے، یک نگاہ کرم، یک نگاہ کرم۔ قبلہ حضور قاضی سجد دامت برکاتکم آپ صاحب دل ہیں اور پہلے قبلہ خاص صاحب آپ تشریف فرمائے، اتنے بڑے لوگ ہیں میں کیا آکھا قبلہ علامہ سید فیض محمد صاحب، صوفی رم نواز سیال صاحب، پیر صوفی رم نواز سیال صاحب، جملہ حاضرین علماء کرام، شان والے دی بازمائی تو سے شان والے سامین، میں بحثیت طالب علم دے اور حضور دی شریعت دی طالب علم اور سونے دے درد نوکر دی حیثیت نال چند کلمات پیش کی تھے۔ نثار احمد صاحب عاصم، ہر کسی دا اپنا ذوق ہے جی، میرا تا خیال ہے بھی وہ منقبت آل رسول دا شانچ اور سنا دے سکتے کچھ مزید روشنی تھی ویسی، کچھ مزید تلبت ویسی، اللہ صدا حشر انہوں نے نال کرے جنت اللہ راضی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔